اللہ ہی اللہ کیا کرو، دکھ نہ کسی کو دیا کرو، جو دنیا کا مالک ہے نام اسی کا لیا کرو۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ناظرین، کیا آپ بھی خوشحال مالداروں کی طرح کامیاب بزنس کر کے ہزاروں اور لاکھوں روپے کمانا چاہتے ہیں؟ اگر آپ کی ہاں ہے تو آج ہی سے اپنے علاقے میں تکمیلی تلبینہ کا آسان بزنس کرنا شروع کریں اور چند ہی مہینوں میں کامیاب بزنس مین بننے کے طریقے بہترین تجربوں کے ساتھ سیکھیں۔ بزنس مین بننے کا یہ موقع کہیں آپ کے بھی ہاتھ سے چلا نہ جائے، اس لیے ابھی ہم سے رابطہ کریں۔ 9890963757 تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، استقبال ہے، سواگت ہے آپ کا وائرل نیوز لائیو اسٹوڈیو جلگاؤں، مہاراشٹر، انڈیا میں۔ میں آپ کا میزبان مفتی محمد ہارون ندوی۔ آئیے انٹرنیشنل ٹاپ 5 نیوز، دنیا کی 5 بڑی خاص اہم خبروں پر نظر ڈالتے ہیں۔ لیکن سب سے پہلے میں اپیل کروں گا کہ جو ساتھی نئے ہیں اور ابھی تک اس بے باک سچے چینل سے جڑے نہیں ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ آپ کو ملک بھارت کی اور پوری دنیا کی صحیح اور سچی خبریں دیکھنے اور سننے کو ملیں تو پھر آپ اس چینل سے جڑ جائیے۔ سبسکرائب کر لیجئے ہمارے اس چینل کو، بیل آئیکن گھنٹی کے بٹن کو بھی دبا دیجئے تاکہ ہماری ہر ویڈیو، ہر خبر آپ کو آپ کے موبائل پر مل سکیں۔ اور ہاں ناظرین، ہم ہر روز ایک اپیل کرتے ہیں کہ پلیز یہ ایک پرائیویٹ چینل ہے، چینل چلانے کے لیے پوری ایک ٹیم کام کرتی ہے، بڑا روپیہ پیسہ خرچ ہوتا ہے۔ اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل جو ظلم اور ظالموں کے خلاف بے باک بول رہے ہیں، اگر آپ چاہتے ہو کہ ایسے چینل مضبوط ہوں تو پلیز آپ چینل کی فائنینشیل ہیلپ، مالی تعاون، مالی مدد ضرور کیجیے۔ اسکرین پر آپ نظر ڈالیں، ہمارے چینل کا بینک اکاؤنٹ نمبر بھی دیا گیا ہے، اور اگر آپ آن لائن پیسہ بھیج کر مدد کرنا چاہتے ہیں تو گوگل پے، فون پے اور پے ٹی ایم تینوں کا ایک ہی نمبر ہے، 9637541786۔ اللہ نے جو بھی آپ کو طاقت دی ہے اس اعتبار سے ہر دن یا ہفتے میں یا مہینے میں ایک بار ہی صحیح 200، 500، 1000 جو بھی آپ مدد کر سکتے ہیں پابندی سے مدد کیجیے، چینل کو مضبوط کیجیے، حق اور سچ کے اس مشن میں ہمارا ساتھ دیجیے۔ ناظرین، آئندہ کل جمعرات کا دن ہوگا اور آئندہ کل 26 جنوری بھی ہے۔ جمعرات کو ہمارا رات میں لائیو بیان ہوتا ہے، تو آئندہ کل رات 8:30 بجے اسی چینل پر جو لائیو بیان ہوتا ہے، کل کا بہت پیارا عنوان رہے گا کہ یہ سب کا وطن ہے، بچا لو اسے۔ 26 جنوری آئندہ کل بھی ہے، کل ہے، تو اسی موقع پر باقاعدہ ہم نے عنوان رکھ دیا وطن کو کیسے بچایا جا سکتا ہے، کیونکہ اس وقت ملک میں نفرتوں کے بیوپاریوں نے، نفرتوں کے پجاریوں نے، نفرتوں کے سوداگروں نے ملک میں نفرتوں کے بیج بو دیے ہے، آگ لگا دی ہے، ملک تباہی کی طرف بڑھ گیا ہے۔ اب کیسے اس پیارے ملک کو بچایا جا سکتا ہے، کیسے گندگی کو، نفرتوں کو ختم کیا جا سکتا ہے، قرآن نے کیا کہا، پیارے آقا نے کیا کہا، بہت پیاری بات ہوگی۔ آئندہ کل کا رات 8:30 بجے کا بیان آپ تمام لوگ ضرور سنیے۔ ناظرین، اس وقت پہلی بڑی خبر میری نگاہوں کے سامنے، بڑی افسوسناک خبر آ رہی ہے۔ آج سے 3 دن پہلے آپ جانتے ہیں کہ ایک شیطان نے سویڈن میں قرآن مقدس کو آگ کے حوالے کر دیا تھا، جلا دیا تھا، جس پر عالم اسلام میں احتجاج شروع ہو گیا، یہاں تک کہ ہمارے پیارے ملک بھارت میں بھی لوگوں نے زبردست انداز میں ناراضگی کا اظہار کیا۔ مگر کیا کریں، سویڈن کے بعد اب ہالینڈ میں بھی قرآن پاک کی بے حرمتی کی گئی۔ ایک گروہ نے، انتہا پسند گروہ کے ایک سرغنہ نے، نعوذ باللہ، کتاب اللہ کو، قرآن مقدس کو پارا پارا کر کے جلا دیا، نظر آتش کر دیا۔ یورپی یونین اور امریکہ نے سویڈن میں ہونے والے اس واقعے کو نفرت انگیز واقعہ قرار دیا۔ ترک صدر رجب طیب اردگان نے بھی سخت موقف اختیار کیا۔ انقرہ میں ہالینڈ کے سفیر کو بلا کر احتجاج درج کرایا گیا۔ ہالینڈ کے سانحے پر ترک صدارتی دفتر کے ترجمان نے کہا کہ آپ اپنی تاریک پھونکوں سے اللہ کے نور کو بجھا نہیں سکیں گے۔ قرآن بھی کہتا ہے کہ یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ، کہ یہ چاہتے ہیں اپنی پھونکوں سے اللہ کے اس نور کو، اس روشن چراغ کو بجھا دیں، مگر ایسا کبھی نہیں ہو سکتا، چاہے ان کو کتنا ہی ناپسند ہو، یہ روشنی، یہ نور تو بڑھتا ہی جائے گا۔ خیر،
یہ لگاتار ان شیطانوں کی ہمت اس لیے بڑھ رہی ہے کہ ان شیطانوں کو سخت سزائیں نہیں دی جا رہی ہے، اس لیے پھر چھوٹے شیطان بھی اور بڑے بنتے جاتے ہیں اور ان کی ہمتیں بڑھتی جاتی ہے۔ اس لیے اسلامی ملکوں کو سب سے پہلے یہ چاہیے کہ قرآن مقدس، نبی پاک، اسلام سے اپنی محبت کا ثبوت دیں اور سویڈن، ہالینڈ وغیرہ سے باقاعدہ اپنے سفارتی تعلقات کو ختم کر دیں اور ان کے سفیر کو بلا کر صرف ناراضگی ظاہر نہ کریں بلکہ ان سے کہہ دیں کہ اب بوریا بستر لپیٹو، اپنا آفس یہاں سے بند کرو اور نکل جاؤ۔ آئیے ناظرین، اسرائیل کو لے کر، فلسطین کو لے کر ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ پہلی خبر تو یہ آ رہی ہے کہ اسرائیلی پارلیمنٹ میں مغربی کنارے کے بدو آبادی کو ختم کرنے کا مطالبہ کیا گیا۔ 2 ارکان نے الخان الاحمر بستی کو ہٹانے کا مطالبہ کیا۔ بین الاقوامی اداروں کا بزور طاقت جگہ خالی نہ کرانے کا دباؤ وہاں پر ہے۔ پیر کے روز اسرائیل کی پارلیمنٹ میں القدس کے قریب ایک بدو آبادی کو ہٹانے کا ڈیمانڈ کیا گیا اور وزیر اعظم نیتنیاہو پر زور دیا گیا کہ وہ بین الاقوامی دباؤ کو رد کرتے ہوئے اس آبادی کو ختم کر دیں اور اس جگہ پر برسوں پرانے تنازع کو ایک مرتبہ پھر ابھرنے کا موقع دے دیا جائے۔ تو یہ ایک خبر ہے، اور دوسری خبر یہ آ رہی ہے، آپ جانتے ہیں کہ اسرائیلی آتنکوادی لگاتار فلسطینیوں کو ظلم کا شکار بناتے رہتے ہیں، ظلم کرتے رہتے ہیں، لیکن پھر بھی غزہ اور فلسطینی نوجوان، وہاں کی عورتیں بڑی بہادری کے ساتھ آگے بڑھتی ہے۔ ابھی خبر آ رہی ہے کہ غزہ میں خواتین کے لیے پہلا باکسنگ سینٹر قائم ہوا جس میں 40 فلسطینی لڑکیاں تربیت پا رہی ہے۔ فلسطینی خواتین کو باکسنگ سکھانے کے لیے قائم باکسنگ سینٹر نے اپنے دروازے مزید خواتین کے لیے بھی کھول دیے ہیں۔ غزہ کے ایک گھر کے گیراج سے 2 بچیوں کو باکسنگ کی تربیت دینے سے شروع ہونے والا یہ باکسنگ کلب اب ایک باضابطہ شکل اختیار کر چکا ہے۔ اسامہ ایوب اس کلب کے بانی اور باکسنگ کوچ ہے۔ وہ اپنے اس کلب کو پہلا فلسطینی باکسنگ سینٹر قرار دیتے ہیں جہاں پر خواتین کے لیے بھی اب باقاعدہ سہولت رکھی گئی ہے۔ کانٹیکٹ کیجئے ڈاکٹر جاوید سے جو کہ گپت روگ وشیشجی ہیں۔ اس کے علاوہ جوڑوں کا درد، بواسیر، شوگر گارنٹی سے بالکل ختم، گیس، تیزاب، لیکوریا، لیور، کڈنی، گردے میں پتھری۔ اگر آپ دیش ودیش میں ان سے دوائیں حاصل کرنا چاہتے ہیں اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ہربل رائٹ لائے ہے آپ کے لیے مردانہ قوت کا علاج، وہ بھی جڑی بوٹیوں دوارا۔ اس کے علاوہ آپ کے جسم میں کسی جگہ پہ درد ہو آپ ہم سے دوائیں حاصل کر سکتے ہیں دیش ودیش میں، اسکرین پر دیے گئے نمبر پر کانٹیکٹ کریں۔ ایان اس وقت امریکہ سے بڑی چونکانے والی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، امریکی بینکوں نے ہزاروں ورکرز، ہزاروں ملازمین کو نوکری سے فارغ کرنے یعنی نکال دینے کا فیصلہ کیا ہے۔ دنیا بھر میں معاشی صورتحال بگڑنے کے بعد امریکی بینک بھی بڑے پیمانے پر نوکریاں ختم کرنے کی تیاری کر رہے ہیں، جس کے پیش نظر بینکوں سے ہزاروں ملازمین کو نکال دینے کا فیصلہ کیا گیا ہے۔ امریکی اخبار فائنینشل ٹائمز کے مطابق سرمایہ کاری میں کمی کے بعد بینکوں پر اخراجات میں کمی کے لیے دباؤ ہے۔ اس لہر کے زد میں وہ ملازمین بھی آئیں گے جو کورونا کی وبا کے دوران نوکری سے نہیں نکالے گئے تھے۔ امریکی اخبار کی رپورٹ میں کہا گیا ہے کہ سرمایہ کاری میں کمی کے بعد بینکوں کے اعلیٰ افسران پر اخراجات میں کمی لانے کے لیے بہت زیادہ دباؤ ہے۔ بینکوں نے حالیہ مہینوں میں 15,000 سے زیادہ ملازمتوں میں کمی کرنے کا عمل شروع کر دیا ہے۔ وہیں دوسری خبر امریکہ کی یہ بھی آ رہی ہے، کیلیفورنیا سے آ رہی ہے کہ کیلیفورنیا میں فائرنگ کا ایک اور واقعہ ہوا جس میں 7 افراد کے ہلاک ہونے کی خبریں آ رہی ہے۔ کیلیفورنیا کے ہاف مون بے علاقے میں 2 مختلف مقامات پر فائرنگ کے نتیجے میں 7 افراد مرے ہیں۔ اس واقعے میں ملوث مبینہ شخص کو پولیس نے حراست میں لے لیا ہے، لیکن یہ خبر دکھانے کا میرا ایک مقصد یہ بھی ہے کہ جو امریکہ اپنے آپ کو بڑا سپر پاور اور بڑا پرامن بتاتا ہے، خود امریکہ کے گلی کوچوں کا یہ حال ہے کہ کبھی اسکول، کبھی کلب، کبھی بازار، کبھی ہوٹل، کبھی گارڈن میں باقاعدہ یوں سمجھے کہ کبھی چاقو بازی تو کبھی گولی بازی ہوتی رہتی ہے۔ اس وقت ایک بڑی خبر آ رہی ہے۔ جی ہاں، UNO اقوام متحدہ نے تعلیم کے عالمی دن ورلڈ ایجوکیشن ڈے کو افغان خواتین اور لڑکیوں کے نام کر دیا۔ اقوام متحدہ نے عالمی برادری پر زور دیتے ہوئے کہا ہے کہ تعلیم کے عالمی دن کے موقع پر افغان حکمرانوں کو یاد دلایا جائے کہ وہ افغان خواتین کو تعلیم کے بنیادی حق سے محروم
نہیں کر سکتے۔ ڈان اخبار میں شائع رپورٹ کے مطابق UNO کے ایجوکیشن، سائنس اور ثقافتی ادارے یونیسکو گزشتہ کل 24 جنوری کو تعلیم کا عالمی دن منا رہا ہے۔ یونیسکو کے ڈائریکٹر جنرل کا کہنا ہے کہ یونیسکو عالمی دن کا 5واں دور افغانستان کی تمام لڑکیوں اور خواتین کے نام کر رہا ہے جنہیں پڑھنے، پڑھانے اور تعلیم حاصل کرنے سے روکا گیا ہے، محروم رکھا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ یونیسکو افغان حکمران کے اس عمل کی مذمت کرتا ہے اور یہ انسانی عزت و وقار اور تعلیم حاصل کرنے کے بنیادی حق پر سنگین حملہ ہے۔ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس۔ کیوں ہوتا ہے جوڑوں میں درد؟ کیوں رہتی ہے جوڑوں میں جکڑن؟ کیوں ہو جاتی ہے جوڑوں میں سوجن؟ کیوں بن جاتی ہے جوڑوں میں گاٹھ؟ کیوں تھم سی جاتی ہے زندگی؟ جوڑوں کی پرانی سے پرانی لاعلاج تکلیف جیسے گھٹنوں کا درد، پیٹھ اور کمر کا درد، کندھے، گردن اور پیروں میں درد کے لیے سندھی پلس پلس ایک سنجیونی بوٹی کی طرح ہے، یا یوں کہے کہ ایک ستھائی علاج ثابت ہو چکا ہے۔ لاکھوں لوگ اسے اپنا چکے ہیں اور درد پر وجے پراپت کر چکے ہیں۔ جب ہم نیمت روپ سے سندھی پلس پلس سے مالش کرتے ہیں تو توچا اسے ترنت آبزرو کر کے جوڑوں کے سوکشمتم اوستھا میں پہنچا دیتی ہے، جس سے جوڑوں میں بلڈ کا سرکولیشن بڑھ جاتا ہے اور جوڑوں کے ماس پیشیوں میں مضبوطی آتی ہے، آنترک سوجن سماپت ہو جاتی ہے، جس سے درد میں آرام تو ملتا ہی ہے، ساتھ ہی ساتھ جوڑوں میں نئی شکتی بھی آتی ہے۔ ہمارے یہ پروڈکٹ نہ کہ کسی بازار میں ملتا ہے اور نہ ہی میڈیکل شاپ پہ، اس لیے اسے پانے کے لیے ابھی اسکرین کے نمبروں پہ کال کریں اور آرڈر کریں۔